اللہ نے فرمایا 3 منزلہ کشتی بناؤ تے وچ بٹھا لو اپنے. اللہ دے نبی نے پھٹے جوڑنے شروع کیتے, سارا دن پھٹے جوڑ دے لکڑی دے. رات نو جدو آرام فرما دے نے تے پھٹیاں نو پھیونک لگ گئی, دیمک لگ گئی, جڑا لکڑی نو کیڑا لگ جاندا نا فرنیچر نو, او کیڑا لگ گیا, انہیں کیڑے نے ساری لکڑی کھا لئی. اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ میں روزانہ پھٹے جوڑنا تے کیڑے کھا جاندے نے, تے ایک کدوں کشتی بنے گی تے عذاب دے دن بھی قریب آگے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نو شکایت کی تے عرض کی یا اللہ کیڑے پھٹے کھا جاندے نے. اللہ نے فرمایا پھر انج کرو انہاں پھٹیاں تے 4 نام لکھ دیو. عرض کی یا اللہ کی لکھاں, ہن پڑھاں جا کو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ پھٹے تے لکھو ابو بکر صدیق, لکھو عمر فاروق, ایک دے لکھو سامان غنی, ایک دے لکھو مولا علی. عرض کی دیا اللہ 4 کون نے؟ فرمایا میرے یار دے یار نے. اللہ دے نبی 4 یاراں دا نام لکھے آؤ. نوجوانوں بیڑا بن گیا تے امت دا بیڑا پار ہو گیا. کہ صدیق دے صدقے اس امت دا بیڑا پار ہو سکتا ہے, پھر اس امت دا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے. یہ بھی پتہ چل گیا نبی دے یاراں دا نام لکھیے, پھٹے کیڑیاں تو بچ جاندے نے. جان لگیا کفن تے محمد یاراں دا نام لکھ کے تے قبر چلے جائیں, قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا. پادری کہنے لگا تو کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پادری نے فرما لگے پادری او بابا تو میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ پادری کہنے لگا ابو بکر آسمانی کتاباں چ لکھے ہے او جڑا تیرا یار محمد ہے نا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا. وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, اول ہون وچ سبقت لے جامن والے. پادری کہنے لگا کہ او جڑا نبی ہے آخری ہے تو خلیفہ پہلا. حضرت صدیق اکبر بابے وال بڑی حیرت نہ دیکھ کے فرما دے بابا کیویں دیاں گلاں کرنے ہیں, میرا نام آسمانی کتاباں چ لکھے. اور رات گزری جویں گزری جدو حضرت صدیق اکبر صبح ٹرن لگے نا تے پادری روئی جاوے 400 سال عمر دا بابا تے رو کے کہنے لگا تسی ٹر بھی چلے ہو. فرمایا میں ملک شام جانا میں لیٹ ہو رہا ہوں. میرا ایمان کہندا بابا وے کے کہندا ہوے گا اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چا, اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چا, تھوڑی دیر ہور ٹھہر جا. اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چا, تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا. تے رب پوری کیتی دل دی دعا, تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا. حضرت صدیق اکبر ٹرن لگے بابا روئی جا رہے ہو. کہنے لگا سنیا 400 سال پہلے میں کتاباں پڑھے سے جنگل چو محمد یار نے گزرنا ہے. کہنے لگا سنیا لوگی سمجھ دینے میں 400 سال ایتھے عبادت کردہ رہے ہیں. کہنے لگا عبادت داتے بہانا سی, میں تے تیری راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہے ہیں. کہنے لگا ابو بکر ٹر چلیاں پر میرے کے کم کریں. فرما بول بابا. کہنے لگا جدو نبی دا صحابی بن کے نبی دے قریب بیٹھیا کریں کدے میری یادیں آوے تے انج کریں کملی والے نو آنکھی سونے آؤں. او جنگلہ جب بیٹھا بابا کہندے ماں جی تیرا کلمہ پڑھ چلے آؤں. سونے آؤں میں کچھ نہیں مانگدا ہوں, کوئی عرض کر چلے آؤں. جدو قیامت دا دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لئی. میں آجی محمد دا کلمہ پڑھ کے چلے. حضرت صدیق اکبر بابے نے چھوڑیا تے آپ ملک شام گئے, پر آپ فرمان دے تجارت کرنے جی نہ کرے. بابے دیاں گلاں یاد آ دیا نے. آپ نے کچھ سامان بیچیا کچھ نہ بیچیا تے ٹورے ٹورے مکے آئے. مکے دے باہر پہنچے تے ابو جہل نے باہر استقبال کیتا. تے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر تینوں پتہ تیرے بعد مکے کی بنی؟ اور میں کی بنی؟ کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد نا بڑیاں عجیب گلاں کرن لگ پے. فرما کی فرمان دے
کہ کہندے نے میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا تے آج جڑے کعبے جو 360 بت نے نا یہ سارے جھوٹے نے، ایک رب سچا جڑا نظر نہیں آندا۔ وہ کہندا کہ انسان نے مر کے مٹی چ مل کے پھر دوبارہ زندہ ہونا تے اس رب نو عملاں دے حساب دینے نے۔ تے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر مکے چ ایک تو سیاںا ہے تے ایک میں سیاںا ہوں تے مینوں سچی دس ایک گل جڑی محمد کردے نے منن والی ہے؟ کہنے لگا جیڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کوئی جواب نہیں دیتا، ٹر پہ اوتھے جا کے تے مڑ کے فرماتے ہیں جو میرا یار کہندا ٹھیک ہی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک کیویں؟ فرمایا ویکھنا جیڑا رب بندے نو پہلی بار مٹی چوں بنا سکدا ہے او رب بندے نو دوسری بار بھی مٹی چوں بنا سکدا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، فرمایا منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا تینوں مٹی چوں بنایا پھر مٹی چوں ملا کے پھر مٹی چوں بنا لواں گے۔ حضرت صدیق اکبر گھر آئے، سامان رکھا تے نبی پاک دے گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، اما خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کون؟ آکھیا ابو بکر۔ حضور کتھے نے؟ فرمایا پہاڑا مل گئے۔ حضرت صدیق اکبر پہاڑ والا ہے، او کوہ ابو قبیس دی چوٹی تے حضور بیٹھے۔ حضرت صدیق اکبر پہاڑی دی چوٹی ول دوڑے، نبی پاک نے یار نو آندا ویکھیا نا، سرکار نے بازو کھولے، صدیق اکبر نے آ کے جھٹا ماریا تے کانے چ کہندے نے اے میں کی پیا سننا؟ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر جو سنیے سچ سنیے، عرض کی تھی مادا دینا نوالے تیرا دعویٰ کی آئی، فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں، عرض کی تھی کملی والی نبی تے موجزے لے کے آندے نے، جے نبی و موجزہ کیڑا لے کے آئے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یار بہتے موجزے کی کرنے نے، 10 بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی؟ صدیق اکبر نے قدم پھڑ لے، عرض کی تھی کملی والے کلمہ پڑھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، میں تینوں چن توڑ کے بکھاواں، سورج موڑ کے بکھاواں، درختان توڑ کے بکھاواں، پتھراں دے کلمے پڑھاؤ کے بکھاواں۔ عرض کی تھی سونیا میں معجزے کی کرنے نے، اندروں آواز آندی ہے تو سچا نبی ہے جیڑا مکے بہ کے شام دیاں سچیاں دس جائے، او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس جائے۔ سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردون۔ آئیے نوجوان دا ترجمہ عرض کراؤ، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ سارا جگ اللہ دیا رضاواں چاہتا ہے۔ جدو صدیق اکبر دی واری آئی، اللہ نے رضا فرمایا رضی اللہ عنہم وردون۔ اللہ نے فرمایا اے اللہ تے راضی ہے، رب اے دے تے راضی۔ خدا مصطفیٰ کی رضا
چاہتا ہے اپنے یار دی واری آئی تے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تے جدو صدیق دی واری آئی تے رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ یار دی واری فَتَرْضَىٰ تے صدیق دی واری یرضیٰ